اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اس زندگی میں کیا کسی پر یقین کرنا جس زندگی پر ہی یقین نہ ہو۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس تو کرو۔ سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ پرفیوم کی بوتل توڑنے سے آپ کو شدید خوشبو آتی ہے، لیکن آخری بات، لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہے اسے بے وقوف مت سمجھیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی انسان کو کہہ کر احساس دلایا جائے تو ایسے احساس سے خاموشی 1000 درجے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ خلاصہ زندگی، مٹی سے مٹی پر مٹی میں، پھر حساب یا ثواب یا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو، ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ ہر چیز قسمت سے ہی نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں یا کسی کی دعاؤں میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ ہم جن کے سچے دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھ لیتے ہیں اور ہم جن کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ شوہر کی بے وفائی وہی عورت برداشت کر سکتی ہے یا تو اس کی کوئی مجبوری ہو یا آپ سے بہت محبت کرتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے
عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔